اب تم دیکھو نا، اب حضور کی عظمت کے حوالے سے تمہارا ذہن کتنا کھل گیا. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے شک تھا. کبھی کہتا ہے تم سراج منیرہ ہو، کبھی کہتا ہے تم عام آدمی کی طرح بشر ہو. خیال نہیں آتا تھا، اب نہیں آئے گا. اب تمہیں پتا ہوگا. اچھا، قل انما بشر مثلکم، ارے یہ تو ناسوتی جسم کے لیے، سراج منیرہ، ارے یہ تو ملکوتی جسم کے لیے کہا تھا، ہے نا. اور پھر کبھی کہا انک لا تہدی من احببت، اے محمد جس سے تو محبت کرے اسے ہدایت نہیں دے سکتا. دوسری قرآن میں آیت ہے کہ محمد رسول اللہ تم ہی تو ہدایت دیتے ہو، وہ ملکوتی جسم کے لیے ہے. قرآن میں کنٹراڈکشن نہیں ہے. جسم کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا بھائی. ایک ہوتا ہے ناسوتی جسم، ایک ہوتا ہے ملکوتی جسم، ایک ہوتا ہے جبروتی جسم. اچھا، اب جبروتی جسم کیا ہے، ملکوتی جسم کیا ہے، یہ باتیں آپ کے سمجھنے کی ہے نہیں. تو یہ ناسوتی جسم ہے. دیکھو جب تم جنت میں جاؤ گے، جنت میں جانے سے پہلے تم کو اللہ تعالیٰ جو ہے، ناسوتی جسم تو تمہارا قبر میں چلا گیا، تو اوپر کیا ملے گا؟ تو اوپر جب تم جاؤ گے تو وہاں کے لیے تمہیں نیا جسم دیا جائے گا، اور وہ نئے جسم کیا ہوں گے؟ ان کو کہا جاتا ہے ملکوتی جسم. اور نفس بھی تمہارے اندر قدسی ڈالے جائیں گے، یعنی پاک اور طاہر نفس ہوں گے. اب یہاں پر جو نفس ڈالا گیا وہ تو قوم جنات سے تھا. اگر وہاں جو نفس ڈالا جائے گا اگر وہ بھی قوم جنات سے ہوگا تو جنات کہیں گے نہیں کہ ہم کو بھی جنت میں ڈالو، جب ہماری قوم کا تم نے ایک فرد جنت میں رکھا ہوا ہے تو ہمیں بھی ڈالو. لہٰذا وہاں جو نفس ہوگا وہ نوری ہوگا، قوم جنات سے نہیں ہوگا. اچھا، اگر آپ نے یہاں تو ولایت ختم ہو گئی، صحیح ہے نا. جنتیوں کو تو ملکوتی جسم جنت میں جانے سے پہلے دیا جائے گا، لیکن ایسے اولیاء بھی گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ملکوتی جسم اس دنیا میں دے دیا، اور وہ حوریں ادھر ان کے پاس زمین پر آنا شروع ہو گئی، ان کو ملکوتی جسم بھی دے دیا. ملکوتی، اب انہوں نے ملکوتی اور ناسوتی جسم میں کیا کیا؟ جب وہ تنہائی میں جائیں تو ملکوتی جسم اوڑھ لیں، جب وہ لوگوں میں بیٹھیں تو ناسوتی جسم اوڑھ لیں. لیکن جو خاص ہو گئے، ان کے جو خاص ہو گئے، جن کی دھڑکنیں ان کے خاصوں کی دھڑکنوں کے ساتھ مل گئیں، ان کو ملکوتی جسم کی صحبت میں بھی رکھا نا. ہاں، ان کو ملکوتی جسم کی صحبت میں بھی رکھا. جیسے ندیم کو سرکار ایک دفعہ ایسی حالت میں ملے کہ اس وجود سے جس وجود سے آپ روح احمد سے ملتے ہیں. جب مجھے سرکار لے کے جا رہے تھے عالم غیب، تو پتہ نہیں کیا ہوا، اس وقت مجھے ان کا خیال آیا، شاہ جی کا. تو شاہ جی کی روح بھی میرے ساتھ چلی گئی اوپر، لیکن ان کو آگے جانے نہیں دیا. تو مجھے پھر مشورہ یہ دیا، سرکار نے مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو، تم چلے جاؤ مقام محمدی، جہاں حضور کا عالم ہے، روح مبارک جہاں پر مقیم ہے، تم وہاں جا کے شاہ جی کو چھوڑاؤ. اب میں وہاں گیا ان کو لے کے، تو حضور تشریف فرما تھے. حضور روح مبارک، جسم کی نفس کی بات نہیں کر رہا، قلب کی سری کی بات نہیں کر رہا، روح مبارک جس کی ایک جھلک پوری امت میں صرف اویس کرنی نے دیکھی تھی. تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضور کہنے لگے کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو سرکار مجھے ادھر لے کے جا رہے ہیں. تو میں جب گیٹ پہ پہنچا تو انہوں نے ان کو کہا کہ یہ نہیں جا سکتے، صرف تمہاری اجازت ہے. انہوں نے خود ہی کہا تو ان کو یہاں چھوڑ دو میرے پاس. تو وہاں تھوڑی دیر بیٹھا. حضور ایک بہت ہی شاندار قسم کا جو ہے ایک ریکلائنر جیسا، اس میں جڑی نگینے وغیرہ لگے ہوئے، شعائیں نکل رہی، اس میں بیٹھے تھے. تو ایک طرف قدموں میں حضور کے میں بیٹھ گیا، اور جیسے سرکار کے پاؤں دباتے ہیں تو دبانے لگا. دوسری طرف ان کو بٹھا دیا. تو حضور جو ہے بڑا پیار کر رہے ہیں، خدا کی قسم جتنا پیار دیا حضور نے. حضور کے گھٹنے تھے، ان پر میں نے ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ گھٹنے پہ رکھا ہوا، ایک ہاتھ سے پاؤں دبا رہا ہوں.
تو اچانک کیا کیا حضور نے، میرا جیسے یہ ہاتھ رکھا ہے نا، تو اپنا گال قریب لا کے ہاتھ پہ رکھا، یوں کر گال قریب لائے اور یہ کرنے کے بعد کہا کہ بیٹا سرکار انتظار کر رہے ہیں، تم چلے جاؤ۔ یہ لفظ کہا کہ بیٹا سرکار انتظار کر رہے ہیں تو تم اب چلے جاؤ۔ تو پھر میں چلا۔ اب ناسوتی جسم کس کے پاس ہے؟ سب کے پاس ہے۔ ان ناسوتی جسموں میں ملکوتی جسم کس کے پاس ہے؟ یہ تم کو پتا نہیں۔ میں اس کی نشانی بتاتا ہوں۔ اگر تمہارے بیچ میں سے کوئی ملکوتی جسم والا کبھی گزرے، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت اس کا جسم ملکوتی ہی ہوگا، کبھی ناسوتی ہوگا، زیادہ تر ناسوتی ہوگا، تمہارے اندر آ کے بیٹھے گا، ناسوتی ہوگا۔ لیکن کسی وجہ سے اگر اس کا جسم جو ہے ناسوتی غائب اور اب ملکوتی جسم سے وہ گفتگو کر رہا ہے نا، تو اس دن تم کو جرت نہیں ہوگی کہ اس کو چھوؤ، آگے نہیں بڑھ سکتے، جتنی مرضی ہے کوشش کر لو۔ اگر وہ ملکوتی جسم میں ہے، نہ اس کے اوپر بارود اثر کرے گی، نہ تلوار اثر کرے گی۔ سنا نہیں تم نے باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں؟ نماز میں ایک دن انہوں نے نماز کے دوران کہہ دیا، ماں اعظم شانی سبحانی، کہ میری شان جو ہے سب سے بڑی ہے۔ مریدوں نے بعد میں شکایت کی کہ جی آپ تو کلمات کفر بول رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو بہت بری بات کہی میں نے، آئندہ کہوں تو تم مجھے مار دینا۔ اب دوسری نماز جب ختم ہوئی، سلام پھیرا، تو انہوں نے پوچھا ہاں بھائی آج تو نہیں کہی تھی میں نے؟ تو کہنے لگے جی کہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا اگر کہوں تو تمہیں مار دینا۔ کہنے لگے جی ہم نے تو آپ کو بڑا کاٹنے کی کوشش کی، آپ کٹے ہی نہیں، تلوار چلائی۔ تو وہ جسم کون سا تھا؟ ملکوتی جسم تھا نا، ملکوتی جسم تھا نا۔ اوے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، جس کے اندر صفاتی طفل نوری، اس کے وجود کا یہ عالم ہے کہ مریدین نے تلوار چلائی اور تلوار نہیں چلی، امام مہدی کے جسم کی کیا شان ہوگی؟ جو ان انجمن والوں نے اہل خانہ کے کنجروں نے کہا، کسی نے کہا زہر دے دیا، کسی نے کہا یہ کر دیا، کسی نے کہا وہ کر دیا۔ اور تمہیں علم تو ہے نہیں، روحانی بنے پھرتے ہو کنجر کے بچوں، کہاں علم ہے تمہارے پاس روحانیت کا، طریقت کا؟ اور ہم بھی مجبور ہیں یہ علم کیسے، کس کو دیں، کس کو یہ علم دیں؟ کون سمجھنے والا ہے؟ اللہ کے تاج کی قسم، ایک قلزوم قلب کا کھلے تو تمہارا دماغ گھما دوں میں، یہی تمہاری روح تڑپ تڑپ کر پرواز کر جائے، خدا کی عزت کی قسم، آنکھ ناک منہ سے خون بہنے لگ جائے۔ وہ ملکوتی جسم جس پر تلوار نے اثر نہیں کیا، تو وہ ذات عالی، وہ سیدنا سرکار امام مہدی گوھر شاہی، ان کے جسم کی تو بات ہی الگ ہے۔ میں نے کچھ جو ہے ٹوٹے پھوٹے گندے سندے الفاظ میں اس کی جو ہے تعریف بیان کرنے کی کوشش کی اپنے قصیدوں میں۔ وہ جسم مرمری مکتوب اسماء الہی، تو ان کا جو یہ ہوتے ہیں نا وصل والے، ان کے جسم بدلتے رہتے ہیں، ہاں ان کے جسم بدلتے رہتے ہیں۔ کیسے بدلتے رہتے ہیں؟ اب ان کا ناسوتی جسم ہوگا تو شو کا سائز ہوگا فرض کیا 10، اب وہ ملکوتی آیا تو وہ سائز 8 ہو جائے گا، ملکوتی آیا 8، جبروتی آیا تو ہو سکتا ہے 6 ہو جائے۔ سننے کی صلاحیت، سونگنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت ہر جسم کی مختلف ہے۔ لوگ کہتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، اتنے بڑے مجمع سے خطاب کرتے تھے، لوگوں تک آواز کیسے پہنچی 1.25 لاکھ تک؟ سوئچ آف دا باڈی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود مبارک وہ تبدیل ہوا، اس کی جو رینج ہے آواز کی وہ بڑی ہے، اس کی نظر کی جو رینج ہے وہ بڑی ہے۔ ان بدبختوں سے کہہ دو جو ناسوتی جسم مدینے میں محمد رسول اللہ کے ساتھ تھا، جس کو دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا تھا، اس کی بات نہیں کرتا اللہ جب ان کو شاہد کہتا ہے، وہ محمد کے جبروتی جسم کی آنکھ کی بات کر رہا ہے۔ جہاں اس نے کہا ہے کہ وہ شاہد و مبشرہ، سراج منیرہ کس کو کہا؟ سراج منیرہ اسی جبروتی جسم کو کہا
جس کے سننے کی طاقت کچھ اور ہے، اللہ عرش پر گفتگو کرے، مصطفیٰ کے کان زمین پر سن سکتے ہیں۔ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، مصطفیٰ زمین پر کلام کریں تو بغیر جبریل کی آواز وہاں جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک جسم ایسا بھی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں لاہوتی جسم۔ لاہوتی جسم یہ ہے کیسا؟ اوے تجھے اس کو انگلی لگائی نا تو جدھر وہ ذات پہنچی ہے تو بھی جسم سمیت ادھر پہنچ گیا۔ یا فرض کیا کہ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، پاؤں دبا رہے ہیں، اچانک اس وقت سرکار کا جسم مبارک لاہوتی ہے اور تو نے اس لمحے میں سرکار کو ہاتھ لگا دیا، وہ لاہوتی لمس گوہر شاہی تیرے جسم میں پیوستہ ہو گیا۔ پھر جب چاہیں گے تو وہاں سے گوہر شاہی کی خدمت میں پہنچ کے پاؤں دبائے گا، بھلے سرکار امریکہ میں ہو تو پاکستان میں، پاؤں دبائے پھر تجھے پتا چلے گا میں تو پاکستان میں ہوں۔ یہ لاہوتی جسم ہے۔ کیا ہے یہ؟ تو میں نے کتنے جسم گنوائے؟ ایک تو یہ ناسوتی ہے نا جی، تمہارے پاس یہ ایک ہی جسم ہے نا، ایک ہی جسم ہے نا، وہ مر گئے تو مر گئے نا۔ اور جن کے پاس ناسوتی کے علاوہ ملکوتی جسم بھی ہے، جبروتی جسم بھی ہے، لاہوتی جسم بھی ہے، ہاہوتی جسم بھی ہے، ان کے بارے میں بکواس کرتے ہو کنجر کے بچوں کہ ان کو موت آ گئی، ان کی مغفرت پڑھو۔ تمہیں تو خود محمد رسول اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا نہیں پتا، کون سا علم ہے تمہارے پاس؟ کوئی انجینئر بنا بیٹھا ہے، کوئی القادری بنا بیٹھا ہے، کوئی شیخ الاسلام بنا بیٹھا ہے، کوئی کچھ بنا بیٹھا ہے، علم کہاں ہے تمہارے پاس مصطفیٰ کا؟ کیسے حاضر و ناظر ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ؟ کون گیا تھا معراج پر؟ کون گیا تھا؟ کیسے گئے تھے؟ کون سا جسم گیا تھا؟ پتا تو چلنا چاہیے۔ بیویاں کس کی تھیں؟ بیویاں کون سے جسم سے ملی؟ اور وہ جسم کون تھا جس کو کسی سے نکاح کی ضرورت نہیں تھی؟ وہ جسم کون سا تھا؟ فاطمہ کس جسم کی اولاد ہے؟ ام کلثوم کس جسم کی اولاد ہے؟ ہے کوئی شیعہ جو بتائے محمد کی بیٹیوں میں سے فاطمہ محمد کے کس جسم سے پیدا ہوئی؟ ام کلثوم کس جسم سے پیدا ہوئی؟ اگر ایک ہی جسم سے سب پیدا ہوئی، سب کا مرتبہ ایک کیوں نہیں ہے؟ حضور کی باقی بیٹیاں اہل بیت میں شامل کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ جسم کا فرق ہے۔ کوئی اولاد حضور کے جسم ناسوتی سے ہے، کوئی اولاد ان کے جسم ملکوتی سے ہے، کوئی جسم جبروتی سے ہے۔ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں نا، اس پہ شک آیا تو ایمان کٹ جائے گا، اس پہ شک آیا نا ایمان کٹ جائے گا۔ اور یار بات ہی یہی ہے نا، لوگوں نے تو حضور کے ناسوتی جسم کو دیکھا، وہی بکواس کرتے رہے کہ 3 پتھر باندھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے، تھک گئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں۔ تو وہ جسم تو کسی نے دیکھا نہیں سوائے علی کے، جبروتی جسم، ملکوتی جسم۔ لیکن سرکار نے ہم کو تو دیدار کرایا، ملاقات کرائی، جبروتی جسم سے ملاقات ہوئی، ملکوتی جسم سے ملاقات کی ہے۔ وہ جسم کون سا تھا جس کے سینے میں الرا کی تعلیم آئی؟ وہ ناسوتی جسم نہیں تھا مدینے والا، وہ جسم جبروتی تھا۔ الف لام میم جس سینے میں آئی وہ ملکوتی جسم تھا، صحیح ہے نا؟ اور جو کہا تھا قل انما بشر مثلکم، وہ ناسوتی جسم کے لیے کہہ رہا تھا نا۔ جب اس نے کہا قل انما بشر مثلکم، وہ ناسوتی جسم کے لیے کہا تھا نا۔ وہ ملکوتی جسم کے لیے کیا کہا؟ شاہداً و مبشراً و سراج منیرا، اس کو تو روشن چراغ کہا ہے۔ اب جن کو یہ ہول سٹوری نہیں پتا ہے نا، وہ کوئی کہتا ہے کہ ان کو غیب کا علم نہیں تھا، حاضر و ناظر نہیں تھے، وہ جس میں ناسوتی کوئی دیکھ سکے، اور جنہوں نے ملکوتی بھی دیکھا انہوں نے کہا جائے وہ تو سراج منیرہ ہیں، وہ تو نور کا خزانہ ہے، ان کے تو قدموں سے بھی نور نکلتا ہے۔ جن کا تعلق ملکوتی سے ہوا انہوں نے یہ کہا، جن کا ناسوتی سے کہا انہوں نے کہا جی ان کو تو دیوار کے پیچھے کیا ہے پتہ ہی نہیں۔ اور جس نے اس کو بھی دیکھا، اس کو بھی دیکھا، جبروتی کو بھی دیکھا، لاہوتی کو بھی دیکھا، وہ کہتا ہے کہ چپ رہو، چپ رہو۔ مدینے میں اللہ خود
23 سال تک گھومتا رہا، تم اس کو محمد سمجھتے رہے۔ وہ کون سا جسم تھا جس کے لیے اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے میرا ہاتھ ہے؟ وہ کون سا جسم تھا جس کے لیے کہا کہ تیرے شہر میں جو گھوڑے دوڑیں ان سے جو ریت اٹھے اس ریت کی قسم یا رسول اللہ؟ وہ کون سا وہ جبروتی جسم تھا۔ اب تم دیکھو نا، اب حضور کی عظمت کے حوالے سے تمہارا ذہن کتنا کھل گیا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے شک تھا، کبھی کہتا ہے تم سراج منیرہ ہو، کبھی کہتا ہے تم عام آدمی کی طرح بشر ہو، خیال نہیں آتا تھا، اب نہیں آئے گا، اب تمہیں پتا ہوگا۔ اچھا قل انما بشر مثلکم، ارے یہ تو ناسوتی جسم کے لیے، سراج منیرہ، ارے یہ تو ملکوتی جسم کے لیے کہا تھا، ہے نا؟ اور پھر کبھی کہا انک لا تہدی من احببت، اے محمد جس سے تو محبت کرے اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ دوسری قرآن میں آیت ہے کہ محمد رسول اللہ تم ہی تو ہدایت دیتے ہو، وہ ملکوتی جسم کے لیے ہے۔ قرآن میں کنٹراڈکشن نہیں ہے، کوئی آیت اس جسم کے لیے، کوئی آیت اس جسم کے لیے ہے۔ تم نے کبھی کسی کو بتایا ہے کہ میں انسان ہوں؟ کیوں نہیں بتایا؟ تو محمد رسول اللہ کو کہنا کیوں پڑا؟ نظر نہیں آ رہے تھے کیا؟ جنہوں نے ملکوتی جسم دیکھا تھا، جنہوں نے حضور کے ناخن سے نور کی شعائیں نکلتی دیکھی تھی، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں جاتے تو روشنی ہو جاتی تھی، تو وہ حضور کو جو ہے خدا کا درجہ دینے لگے۔ تو اس چیز کو دبانے کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ کہہ دو کہ میں انسان ہوں، خود بخود نہیں کہا گیا۔ بے شک۔ کیوں کہ اب وہ جو نظارے تھے وہ تو خاص لوگوں کو نظر آئے، وہ جو عام لوگ میں جا کے بیٹھتے تھے، عمر بن خطاب جیسے لوگوں میں جب جا کے بیٹھتے، نہ نور نکلتا نظر آتا، نہ کوئی کرامت نظر آتی، نہ کوئی معجزہ نظر آتا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ دیکھا نہیں اور یہ خدا بنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ جب دنیا میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، لوگوں کے اذہان کنفیوزڈ ہوں گے کہ بھائی حضور کون ہے، حضور کی حقیقت کیا ہے، حضور کو کیا سمجھیں۔ ایک کہہ رہا ہے میں نے کچھ نہیں دیکھا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ بھائی نور ہی نور ہے، تو اب ایک کنفیوژن کریٹ ہو جائے گی نا۔ لہٰذا حضور کو کہنا پڑا، اللہ نے کہا قل، ان کو بتا دو، انما بشر مثلکم، تمہاری طرح کی جو بشریت ہے اس کی مثال بن کے آیا ہوں۔ ورنہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ بھئی آپ کسی کو جا کے کہتے ہیں کہ ہیلو میں انسان ہوں، لوگ ہنسیں گے، بولیں گے میں نے کب جانور سمجھا، ہنسیں گے نا۔ تو حضور کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ کچھ ہو رہا ہوگا نا ذہنوں میں لوگوں کے، کیا خیال ہے؟ کچھ تو آیا ہوگا نا لوگوں کے ذہنوں میں، کچھ کہہ رہے ہوں گے نا کہ نہیں بھائی یہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ اب وہاں جو ہے اللہ کی جو پالیسی ہے وہ خطرے میں پڑ گئی۔ وہ کیسے؟ وہ خطرے میں اس لیے پڑ گئی کہ بھائی تو نے اپنا نور بھیجا ہے نا، سراپا نور بنا کے بھیجا ہے، یہ تو ذات ہی نور کی ہے، اس لیے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے انہوں نے فاقہ کشی کی، اس لیے انہوں نے سب کچھ مصیبتیں بھی سہی، تو یہ تو نور کے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم ان کی پیروی کر ہی نہیں سکتے۔ یہ مسئلہ کھڑا تھا نا کہ بھائی حضور کی نورانیت کو خاص لوگوں تک محدود رکھو، عام کو نہ بتاؤ، ورنہ یہ کہیں گے لے نور کا بنا ہوا نبی بھیج دیا، ہم تو مٹی کے انسان ہیں، جو کچھ یہ کر سکتے ہیں ہم ان کی تو پیروی کر ہی نہیں سکتے، یہ تو نور ہے، ان کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اس بات کو ابھارنا ضروری تھا، تو کہنا پڑا قل انما بشر مثلکم، مجھ پہ وہی آتی ہے تم پہ نہیں آتی۔ اب یہ بات تھی سمجھنے کی، اور مل گئے مسلمانوں کو جاہل علماء جنہوں نے اس کی وہ واٹ لگائی کہ سب سے پہلے انہوں نے جو عقیدہ تھا محمد رسول اللہ کی عظمت اور محبت کا اس کو پاش پاش کر دی۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ وہی ندیم بھائی کچھ جملے آپ بھی فرمائیے، کون سے خاص جملے تھے جو آپ کو ہلا دیا جنہوں نے؟ ایک تو وہ جس میں لاہوتی کی بات جو آپ نے فرمائی، ہاں کیا بات ہے کہ جس نے چھو بھی لیا، ہاں کیا بات ہے۔ تو وہ حقیقت ہے ایسے واقعات سننے میں آتے تھے لیکن پتہ نہیں تھا کہ جس میں لاہوتی کا لمحہ تھا۔ اچھا جیسے ایک مرتبہ سرکار آرام فرما رہے ہیں، اچھا،
اور کوئی پاؤں دباتے دباتے جو ہے سرکار آرام فرما رہے ہیں، ہاں اس بندے کو بھی نیند کی حالت طاری ہو گئی اور پاؤں پر ہی ہاتھ رہ گئے، پاؤں دباتے دباتے پھر یہ خیال تھا کہ سرکار اٹھ نہ جائیں، تو آہستہ آہستہ اس نے ہاتھ وہیں رکھے ہوئے، اس کو بھی نیند کی حالت ہو گئی، تو وہ کسی آواز سے جو ہے وہ آنکھ کھلی، سرکار بھی اٹھ گئے فوراً، تو وہ بندہ بھی چونک گیا ایک دم، کہیں اور تھے، تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا کہ استاد ہم جہاں گئے تھے نا، جسم کے ساتھ یہ ہاتھ لگے ہوئے تھے نا، تو ہم یعنی تم بھی وہیں پر چلے گئے تھے، وہ جگہ وہیں تھی، لیکن یہ آج پتہ چلا، کرم نوازی آپ نے فرمائی کہ وہ میں نے جسم، یہ جملہ بھی کہا تھا جی کہ ہاں، اگر ان کو ہاتھ لگ گیا تو وہیں پہنچ جاؤ گے. جی جی جی، ایسے واقعات ہوتے رہے، لیکن کسی کو کبھی کانوں کان خبر نہیں ہونے دی سرکار نے کہ آپ کے جسم مبارک کے مختلف جو ہے وہ جلوہ ہے مبارک کی کیا کیا عظمتیں ہیں. پھر وہ آپ نے جو فرمایا کہ اگر ایک ایسا جسم مبارک بھی ہے کہ جب وہ ہوگا تو پھر آپ کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ انہیں چھو سکیں، جا سکیں. تو اب روز جو سرکار نے اپنے لیے دروازے کھولے ہوئے تھے اور اپنے آنے جانے والوں کے لیے ہمیشہ رکھا ہوا تھا معاملہ، اس میں تو عادت یہی تھی کہ چلے گئے، جب چاہا چلے گئے، آ گئے. لیکن ایک دو مرتبہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ جب سامنے ہی ہیں سرکار، بھی کمرے میں تشریف فرمائے ہیں، تو سامنے ہی ہیں، ہیبت تھی، جانے کی ہمت ہی جرت نہیں ہو نہیں رہی، تھی نا. جرت نہیں ہو رہی، ہاں یہ ہے. قدم اندر رکھنے کی جرت نہیں ہو رہی. تو ایسے لمحوں میں کبھی کبھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جاتے جاتے جو ہے وہ 8-10 قدم پیچھے بندہ جو ہے پلٹ رہا ہے اور رک جاتا ہے. تو بہت بڑا کرم فرمایا آپ نے کہ عالم ناسوتی واقعات کے بارے میں سرکار نے جیسے فرمایا جی کہ روحانی سفر میں سارے واقعات بیان فرما کے یہ لفظ لکھا کہ یہ صرف ناسوتی واقعات بیان کیے گئے ہیں، عالم بالا کی اجازت نہیں ہے، اس طرح کا لفظ کہا کہ اس میں ہاں بیان ہی نہیں ہوا. ہاں اس میں تو بیان نہیں. اسی طرح سرکار نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ہم ایک لمحے میں چاہیں تو انگلی کے اشارے سے ساری دنیا کو جھکا سکتے ہیں، بے شک لیکن درد سری کا شوق نہیں ہے. بے شک. تو یہاں پر وہ جو آپ نے بات بیان فرمائی حضور کے جسم مبارک کی عظمت کے حوالے سے کہ کبھی کوئی جلوہ ہوتا، کبھی کوئی لمحہ ہوتا، پھر حسان بن ثابت کو نوازنے کا جو لمحہ آپ نے بتایا، وہ کوئی اور جسم مبارک سے تشریف لا رہے ہیں، ایک موڈ ہی الگ ہے ان کا، اور اس میں کوئی ایسا بھی ٹکرا گیا جس سے کوئی خطا ہو گئی. تو وہ ایسے لمحوں میں اگر سرکار کی بارگاہ سے بھی ایسے واقعات سننے کہ بڑی سی بڑی خطا کرنے والا بھی ہے، تو فرمایا بس نظروں میں آتے رہو گے تو ہو جائے گا. تو لوگ سمجھے ہی نہیں اس بات کو، لیکن نظروں میں آئے تو چلے گئے. آپ کا احسان ہے، بہت کرم ہے. وہ بات اس لیے کہی ہم نے جی سرکار. کہ ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا. واقعہ تو روز ہوتے ہیں ہاں. لیکن اجازت نہیں ہوتی بتانے کی. ایک واقعہ ہوا تو اس میں ہمیں پہنچنا تھا حضور کی محفل میں. اچھا اب ہم حضور کی محفل میں پہنچنا تھا، اور ایک تھے یعنی وقت کے جو غوث جو وہاں پر ہوتے تھے نا، کوہاٹ، محمد اسحاق. اب ان سے ہوا کہ حضور کی محفل میں ملاقات ہوگی. حضور کی محفل میں ان کی رسائی تھی جو لطیفہ نفس کے ذریعے محفل ہوتی ہے. اچھا ہم پہنچ گئے، اب ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ مل ہی نہیں رہے. دوسرے دن جو ہے وہ بات ہوئی کہ یار یہ تو وعدہ کر کے مکر آیا نہیں. ہمارے بارے میں ہو رہی ہے بات، کیا جھوٹا آدمی ہے، وعدہ کیا کہ پہنچوں گا، نہیں پہنچا. ہم نے کہا حضور سے پوچھو جا کے، ہم تو وہیں تھے، تم نہیں تھے. اب حضور کی طرف سے کیا آیا کہ بھائی تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، تم بھی پہنچے تھے، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ بھی پہنچے تھے، بس جاؤ گھر. بات آئی گئی ہو گئی. اس کے بعد جو ہے تشویش ہوئی کہ دو آدمی کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، یا تو میں تھا یا وہ تھا. تو اس وقت تحقیق کرنے کے بعد پھر یہ علم عطا ہوا ہے نا. کیا علم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس بھی مختلف ہیں. ہم جس نفس کی محفل میں پہنچے تھے وہ ملکوتی جسم کا ملکوتی نفس تھا. ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے نا، کیونکہ اس سے نیچے ہم جا ہی نہیں سکتے نا. کبھی ان کی اس مجلس میں جانا ہوا جہاں ان کے جبروتی جسم کا نفس تھا، تو یہ نفس بھی مختلف ہیں. اب کوئی غوث ہوتا ہے ناسوتی، وہ ناسوتی فنافی رسول ہوتا ہے. کسی کے اندر جبروتی وہ ہوتا ہے رنگ، وہ جبروتی غوث کہلاتا ہے. اور کوئی ملکوتی غوث ہوتا ہے، کوئی جبروتی غوث ہوتا ہے. کوئی ناسوتی فنافی رسول ہے، کوئی ملکوتی فنافی رسول ہے، کوئی جبروتی فنافی رسول. یہ علم کدھر سے آئے گا؟ یہ تو باکمالیت کے ولیوں کے پاس علم نہیں ہے. جن کے مزاروں پہ تم جاتے ہو، داتا اور خواجہ، ان کے پاس یہ علم نہیں ہے.
لیکن تمہارا تو ادھر ہی سر جھکے گا نا, ادھر تو اکڑ کے بیٹھو گے جیسے سریا لگا ہوا ہے. یہ علم تو کہیں آیا نہیں زمانے میں, یہ کہاں آیا علم؟ کیوں جی کہاں آیا علم؟ ایک کنیز تھی حضور کی, اس کا نام تھا ماریا قبطیہ, تھی یہودی. توجہ سے سننا, پتہ نہیں میں کیوں بیان کر رہا ہوں, توجہ سے سننا. ماریا قبطیہ یہ حضور کی کنیز تھی, تو ان سے جو ہے بات چیت ہوتی رہتی تھی, ابھی بھی ہو جاتی کبھی اگر وہ چاہیں کرم فرمائے. تو انہوں نے کہا کہ حضور نے مجھ سے صحبت کرنے کے بعد کبھی غسل نہیں کیا. اب وہ بی بی عائشہ سے پوچھا, انہوں نے کہا جی بالکل غسل ہی غسل کیا. اب وہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اب جب بات سمجھ میں نہیں آئی تو ہم نے حضور سے کہا, اچھا حضور نے, سرکار کی ذات گواہ ہے, سرکار کا ذات حاضر و ناظر جان, سرکار نے مجھے قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں چھوڑ دیا تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. مجھے قرآن کی تعلیم حضور نے دی, سرکار کی ذات گواہ ہے. تو میں حضور سے باتیں پوچھتا تھا, مختلف باتیں پوچھتا تھا. تو میں کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ساری جتنی بھی بیگمات ہیں آپ کی, یہ ساری سب سے جسم سے آپ کا تعلق ہے, تو ان کے اندر محبت اور رنگ اور ایمان بھی ایک جیسا ہونا چاہیے نا. فرمایا نہیں استاد, کسی بیگم سے ہم ناسوتی جسم سے ملتے ہیں, کسی سے ملکوتی جسم سے ملتے ہیں, کسی سے جبروتی جسم سے ملتے ہیں, اور وہ جو ماریا قبطیہ تھی اس سے ہم جبروتی جسم سے ملے تھے, اس کے بطن سے ہی ابراہیم پیدا ہوا تھا. تم کو کیا پتا ہے؟ اب بتاؤ مجھے حضور کی کتنی بیویاں تھیں؟ جس عورت کا ناسوتی نفس سے تعلق تھا وہ ایک ہی کہلائے گی نا. کوئی بتائے, چلو تمہاری شریعت کے حساب سے تم کو 4 کی اجازت ہے, حضور نے 11 کیوں کی؟ کیونکہ تمہارا ایک ہی جسم ہے نا, ان کے تو کئی جسم ہیں. جس میں ناسوتی کی طہارت کا معیار کوئی اور ہے, جس میں ملکوتی کی طہارت کا معیار کچھ اور ہے, اور جس میں جبروتی کی طہارت کا معیار وہ کچھ اور ہی ہے. جس میں جبروتی کی جو طہارت ہے اس کا معیار کچھ اور ہے. اس کا غسل کیا ہے؟ اس کا غسل ہے کہ حضور میں جو فناف رسول کے مرتبے فائز ہوئے ہیں وہ درود پڑھتے ہیں 5000 روزانہ, وہ درود جو ہے ان کا غسل ہے. نہیں آئی نا سمجھ میں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے جو گرد لگ جاتی ہے ادھر ادھر سے, وہ دنیا میں رہ رہے ہیں نا. کتنے منافق تھے, کتنے کافر تھے جن کے بیچ میں حضور بیٹھتے تھے, کتنی گندی نظریں حضور کو دیکھتی تھی. آپ کا پاک صاف شفاف جسم جس کو کیسی کیسی گندی آنکھیں دیکھتی تھی, تو ان کی گرد لگ جاتی تھی نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, آپ کے وجود کی طہارت کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی. جو ایک دفعہ درود بھیجے گا میں 10 رحمتیں کروں گا, تاکہ آپ کے مختلف نفوس کے جزے, مختلف آپ کے اجسام پاک اور طاہر رہیں, دنیا کی گرد ہٹتی رہے. درود صرف اس لیے پڑھا جاتا ہے. TV, the place to connect with God.